کربلا نتیجہ ہے غدیر فراموشی کا. اگر غدیر کو فراموش نہ کیا گیا ہوتا تو کبھی بھی مارکہ کربلا وقوع پذیر نہ ہوتا. کہ ایک اعلان کہ جو 1.25 صحابہ کے درمیان کیا گیا ہو، اسے کیسے فراموش کر دیا گیا؟ کیسے تمام کے تمام افراد نے ختمی مرتبت کے اس حکم کو فراموش کیا؟ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ آپ کی بیٹی خود اس بات کو یاد دلانے کے لیے، تذکر دینے کے لیے گھر سے باہر ہے؟ پھر آخر کیسے ممکن ہے؟ اور ایک اہم سوال ہے آج کل، غدیر فراموشی کے عوامل کیا ہیں؟ کیا ممکن ہے کہ غدیر کو بلایا جا سکے، یا پھر غدیر میں پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا؟ اگر کیا تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کے جان نثار صحابہ جو آپ کے ساتھ قربانیاں دیتے رہے، سفر کرتے رہے، جنگیں لڑتے رہے، ہجرت کرتے رہے، زخم کھاتے رہے، مال قربان کیا، تو وہ پیغمبر اکرام اسلام کی وصیت کو کیوں کر فراموش کریں گے؟ ایک اہم سوال کیا ہے؟ حکم غدیر اور غدیر کے اندر جو ختمی مرتبت نے پیغام دیا، یہ کب اللہ نے آپ کو منتقل کیا؟ اس لیے کہ یکم ذی قعدہ کو 10 ہجری کو جو آیت نازل ہوئی، اس میں حکم بیان نہیں کیا اللہ نے. اس میں خدا نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچا دیجئے. کیا پہنچا دیجئے؟ ما انزل، یہ ما کہ جو آپ پر نازل کیا گیا. کیا نازل کیا گیا، کب نازل کیا گیا، یہ بیان نہیں کیا جا رہا. اس کا مطلب یہ کہ یہ حکم اس موقع پر خدا نے نہیں بیان کیا. اس موقع پر تذکر ہے، اس موقع پر یاد دہانی ہے. اس موقع پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پیغام آپ کو پہلے میں نے بلا کر دیا تھا، اب اس کے ابلاغ کا وقت آپ پہنچا ہے. وہ پیغام کب دیا گیا، یہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ شب معراج ختمی مرتبت جب قریب ہوتے چلے گئے، ساری منازل طے کرتے ہوئے، عرش و لوح و کرسی و قلم، تمام آسمان، تمام مراحل، سدرۃ المنتہا، وہ آخری نقطہ، اس مقام پر دنا قریب ہوئے، فتدلی اور قریب ہوئے. کتنا قریب ہوئے؟ فکان قاب قوسین، اتنا قریب ہوئے کہ خدا اور مصطفیٰ کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. فکان قاب قوسین، لیکن اللہ قاب قوسین کہہ کے رکا نہیں، بلکہ فرمایا او ادنا، 2 کمانیں یا اس سے بھی کم. کتنا کم فاصلہ رہ گیا خدا اور مصطفیٰ کے درمیان؟ ایک خدا جانتا ہے، ایک مصطفیٰ جانتا ہے، ایک وہ جانتا ہے کہ جس کے لہجے میں خدا. اللہ نے امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت کو عرش پر اپنا مہمان بنایا، ایک پیغام ولایت کو منتقل کرنے کے لیے، دوسرے محافظہ ولایت کے نور کو منتقل کرنے کے لیے. اس سے بڑھ کر اور فلسفہ معراج نہیں ہے. معراج پر علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کا پیغام دینا تھا، اس لیے بلایا. یا جبرائیل کو بھی شامل نہیں کیا. اور پھر اس ہستی کے نور کو صلب مصطفیٰ میں منتقل کرنا تھا، جس ہستی نے آ کر علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کو بچانا ہے. پیغام آ گیا اور ختمی مرتبت کے سینے میں. لیکن اب اس کے لیے ایک مناسب وقت درکار ہے، ایک ایسی فرصت جس میں یہ ابلاغ کیا جائے. وقت گزر رہا ہے، فتوحات حاصل ہو رہی ہیں، کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، فتح مکہ، سب مراحل طے ہو گئے، غزوہ حنین طے ہو گیا، کامیابیاں ہوئی. اب ختمی مرتبت کی 63 سالہ حیات طیبہ میں سے 3 مہینے اور 28 دن باقی، اور پیغمبر حجرے میں، کسی زوجہ کے حجرے میں تہجد پڑھ رہے، اور دوران نماز تہجد جبرائیل نازل ہوئے. جبرائیل آئے. 2 مواقع ہیں جب جبرائیل نماز کے وسط میں قلب مصطفیٰ پر اترے. ایک جب سورہ العادیات نازل کرنی تھی، یہ بھی علی کے بارے میں. دوسرا جب یہ پیغام منتقل کرنا تھا، یہ بھی علی کے بارے میں.
اور سورہ عادیات یہ دیکھیں تمام مفسرین نے لکھا پیغمبر نے ادھر سورہ فاتحہ ختم کی، ساتھ بلا فاصلہ سورہ العادیات شروع کر دی۔ اب پیچھے اہل ملتان تو نہیں تھے، سرائکی زبان بولنے والے تو نہیں تھے، ہندکو، پوٹھوہاری، پنجابی، بلتی، گلگتی، پشتو بولنے والے نہیں تھے، عرب تھے۔ عرب سورہ فاتحہ ختم کی اور بلا فاصلہ اب گھوڑوں کا ذکر شروع ہو گیا کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح سویرے، ہر گھوڑے کی قسم نہیں اٹھائی جاتی، لیکن اگر گھوڑا علی کے زیر استعمال ہو اس گھوڑے کی بھی قسم اٹھائی جائے گی، اس گھوڑے کے سموں سے اٹھنے والی چنگاریوں کی بھی خدا قسم اٹھائے گا۔ بات نسبت کی ہے، بات گھوڑے کی نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا یہ گھوڑا کس ہستی کے ساتھ منسوب ہے، احترام نسبت کا ہے۔ اس لیے جیسی پیغمبر نے یہ سورہ پڑھا صحابہ نماز میں حیران پریشان سرگردان کہ کیا بات ہے، کون سے گھوڑے ہیں، کون سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قدموں سے نکلنے والی چنگاریاں، یہ کیسی بات ہے، کیونکہ یہ سورہ اس سے پہلے انہوں نے زبان ختمی مرتبہ سے نہیں سنا تھا۔ اور جیسی نماز ختم ہوئی تو سب سراپا گوش بنے ہوئے، سراپا حیرت بنے ہوئے آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ سورہ ہم نے پہلے تو نہیں سنا۔ فرمایا تم کیسے سنتے پہلے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے نازل نہیں ہوا، یہ حالت نماز میں مجھ پر نازل ہوا، اور جیسے ہی مجھ پر نازل ہوا فاتحہ کے بعد میں نے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تم نے سن لیا، ادھر ختمی مرتبہ نماز پڑھا کر صحابہ کرام کے ساتھ باہر تشریف لائے مسجد نبوی سے، سامنے علی کے اور ان کے ساتھی آ رہے تھے اسی طرح سے گھوڑوں پر سوار۔ تو ختمی مرتبہ نے فرمایا اللہ انہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم اٹھاؤ، نماز پڑھ رہے۔ اثناء نماز میں جبرائیل آئے، سلام کیا اور عرض کیا کہ پیغام خدا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا بتاؤ کیا پیغام ہے؟ عرض کیا کہ حکم خدا یہ ہے کہ خلوت میں دیا جائے یہ پیغام۔ پیغمبر اس حجرے سے اٹھے اور گھر کے صحن میں آئے اور خلوت تھی، داہنے بائنے کوئی نہیں تھا۔ فرمایا اب بتاؤ کیا پیغام ہے؟ جبرائیل نے یہ آیت پڑھی یا ایھا الرسول، عجیب لب و لہجہ ہے، عجیب آغاز ہے، عجیب انجام ہے، عجیب اسلوب ہے اس قرآن کی اس آیت کا جو پورے قرآن سے منفرد ہے۔ یا ایھا الرسول، اس لیے کہ نبی میں اور رسول میں یہ فرق ہے، وہی دونوں پر نازل ہوتی ہے لیکن نبی پر تبلیغ کرنا واجب نہیں ہے، لیکن رسول پر اس وحی کی تبلیغ کرنا بھی واجب ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الرسول، اور بلا فاصلہ بلغ، یہاں بہت دقتیں ہیں لیکن میں نظر انداز کر رہا ہوں وقت کی کمی کے باعث۔ بل دیا، کیا خیال ہے امت کا، جبکہ قرآن بتا رہا ہے کہ تمام نبیوں کو 1,24,000 انبیاء کو جو نبوت ملی ہے ختمی مرتبہ کی نبوت پر ایمان لانے کے نتیجے میں ملی ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ 313 رسولوں کی رسالت ختمی مرتبہ کی رسالت پر ایمان لانے کی مرہون منت ہے۔ تو تمام نبیوں اور رسولوں کو جس نبی کے صدقے میں نبوت ملی، رسالت ملی، اس نبی کی اپنی نبوت محرز خطر میں، اس نبی کی اپنی رسالت محرز خطر میں، اور خدا تحدید آمیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے فرما رہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا آپ میرے نبی ہی نہیں ہیں۔ کیا خیال ہے امت کا کہ پیغمبر ساری زندگی سارے احکام پہنچائیں، ایک علی اور ان کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان نہ کرے، وہ رسول نہیں رہتے، اور امت اسی علی اور بیٹوں کو بھلا کر باقی ساری کاموں میں لگے رہے، رسول نہیں رہتا، تم مسلمان کہاں سے بن جاؤ گے؟ رسالتا اور واللہ یعصمک من الناس، عجیب اعلان ہے، عجیب ضمانت ہے کہ آپ اعلان کریں اور نہ ڈریں۔ میں وعدہ کرتا ہوں واللہ، خود خدا، یعصمک، آپ کو بچائے گا، آپ کو محفوظ رکھے گا، من الناس، لوگوں سے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں۔ اب تو تیسرا سٹار بھی لگ چکا ہے، پہلے صرف مسلمان تھے، صحابی تھے، اب حاجی بھی، یعنی 3 سٹار لگے ہوئے، اور خدا فرما رہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔
یعنی ان صحابہ کے بیچ میں کچھ کالیب ہے، اس اعلان سے ان کی خواہشات کو زک پہنچے گی اور ان کے مفادات کو خطرہ ہے، تو آپ نہ ڈریں۔ مشکل اعلان ہے اور میں جانتا ہوں کہ مشکل ہے، لیکن آپ نہ ڈریں، اعلان کریں۔ اگر شر اٹھا تو ہم بچائیں گے۔ خدائے سبحان پروردگار کی بارگاہ میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں، پروردگار اس سے زیادہ مشکل مرحلہ تو تب تھا کہ جب تیری توحید کے اعلان کی باری تھی، جب ذوالعشیرہ کا اہتمام تھا تو تب کہنا چاہیے تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، انہیں بلائیں سب کو اور میری توحید کا پیغام دے۔ اور چونکہ پہلی دفعہ آپ ان کے بتوں کی کھل کر مخالفت کرنے لگے ہیں، لات، منات، حبل، عزا، ان کی نفی کرنے لگے ہیں، میری وحدانیت کا اعلان کرنے لگے ہیں، تو سنیں، آپ ڈریں نہیں، میری توحید کا اعلان کریں۔ اگر شر اٹھا تو ہم بچائیں گے۔ ضمانت جاری کرنی چاہیے تھی لیکن کی نہیں کی۔ غدیر سے شروع کریں، ذوالعشیرہ سے شروع کریں، پھر ساری جنگوں میں دیکھ لیں۔ بدر آسان تو نہیں ہے، چند مسلمان ہیں، اسلحہ بھی کم ہے، سامنے دشمن ہے، اور خود کیفیت ہے کہ یجادلونک فی الحق، حق کے مسئلے میں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں کہ کأنما یساقون الی الموت، گویا انہیں موت کی طرف زبردستی دھکیلا جا رہا ہے، چونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ابو سفیان والے قافلے سے مٹ بھیڑ ہو، پتہ چلا کہ یہ تو مکہ والے آ رہے ہیں، تو پریشان ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں کہ لشکر مختصر ہے، ایک دوسرے کی گریبان پکڑ رہا ہے، تب خدا تسلی کا لفظ نازل کرتا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، نہ ڈرے، اب پیچھے نہ ہٹیں، آگے بڑھیں، ہم آپ کو لوگوں کی شر سے بچائیں گے۔ یا پھر احد میں جب سب چھوڑ کے چلے گئے تو خدا فوراً سے جبرائیل کو بھیج کے وہی نازل کرتا کہ اگر چلے گئے آپ اکیلے رہ گئے تو نہ ڈرے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یا جنگ خندق میں، جنگ احزاب میں جب قرآن فرماتا ہے کہ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، کہ جب آپ کے ساتھیوں کی آنکھیں اچھل کر حلقوم تک آ گئی، آپ کلیجے اچھل کر حلق تک آ گئے اور آنکھیں پتھرا گئیں اور رب کے بارے میں بدگمانیاں کرنے شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں خدا ہے بھی کہ نہیں۔ جب ساتھی ایسی بے یقینی کا شکار ہوئے تھے تب آپ وہی نازل کرتے کہ نہ ڈریں میرے حبیب، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اگر عامر ابن عبدواد آ رہا ہے تو ہم آپ کو لوگوں کی شر سے بچائیں گے۔ ہجرت کے موقع پہ بیان کرتے اور مواقع پر، غزوہ ذات السلاسل، غزوہ قریظہ، غزوہ بنی نذیر، غزوہ حنین، دوسرے مقامات پر، کیوں؟ توحید کی تبلیغ کی دفعہ ایسی کوئی ضمانت جاری نہیں کی، ختمی مرتبت کی نبوت و رسالت کی باری ایسی کوئی ضمانت جاری نہیں کی، لیکن جیسی علی اور علی کے بیٹوں کے اعلان کی باری آئی، خدا نے فرمایا اعلان کریں، اور اگر شر اٹھا تو ہم بچائیں گے۔ خدا سبحان اپنی توحید اور اپنے نبی کی نبوت کے اعلان کی دفعہ ایسی ضمانت جاری نہیں کی، تو علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کے اعلان کی دفعہ ایسی ضمانت کیوں جاری فرمائی؟ تو خدا کا جواب ہوگا کہ جب میری توحید اور میرے نبی کی نبوت اور رسالت کے اعلان کی دفعہ شر اٹھا تھا تو بچانے والا علی تھا، اب جب علی کی ولایت کی دفعہ شر اٹھے گا تو بچانے والے ہم ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور سنیں ان اللہ، یہ آیت غدیر ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ اعلان کریں آپ، لیکن یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ کا اعلان سب قبول کر لیں گے، سب مان لیں گے، نہ، اعلان آپ کریں لیکن کافر کبھی بھی اس اعلان کو قبول نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کیا ہے پیمانے توحید اور کیا ہے معیار اسلام اور کیا ہے میزان ایمان کہ لوگ سمجھتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مسلمان ہو جائے گا، محمد الرسول اللہ پڑھنے سے مہمان ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا، اور پھر آ کر علی اور اس کے بیٹوں کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے پھر بھی مسلمان ہے۔ نہ، اس آیت میں خدا نے فرمایا کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، صرف محمد الرسول اللہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کے بعد کوئی بدبخت علی اور
اور اس کے بیٹوں کی ولایت کی دشمنی پر اتر آئے اور ان کے مقابلے میں آ جائے، لاکھ کلمہ پڑھتا رہے، وہ کبھی مسلمان نہیں بن سکتا۔ کفر اور اسلام کا معیار صرف ذات خدا نہیں ہے، ذات نبی نہیں ہے۔ مستدرک علی صحیحین میں امام حاکم نشاپوری نے بیان کیا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے علی، آپ پر ایمان لانا اسلام ہے، اور اے علی آپ کا انکار کفر ہے۔ علی کا منکر قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ باقی تو چپ ہو گئے اس آیت کو سننے کے بعد، لیکن ایک کافر اٹھا اور سورہ معارج نے بیان کیا، سأل سائل بعذاب واقع، کہ کہا یہ اعلان جو میں نے سنا ہے غدیر میں علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کا، یہ کیسا اعلان ہے؟ امن کا او من اللہ، یہ اعلان آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ہے؟ پیغمبر نے فرمایا تو میرے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے کہ میں دین میں اپنی مرضی شامل کروں گا؟ یہ اعلان خدا کی طرف سے ہے۔ تو اگر خدا کی طرف سے تو ابھی خدا سے کہیں کہ آسمان سے عذاب آئے اور میں ہلاک ہو جاؤں، یہ عذاب مانگ رہا ہے۔ سأل سائل سورہ معارج بعذاب واقع، آئے عذاب اگر علی کی ولایت کا اعلان خدا کی طرف سے ہے، علی کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان خدا کی طرف سے ہے، تو ابھی عذاب آئے، کیوں اتنے دھڑلنے سے عذاب مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ مطمئن ہے۔ اگر مطمئن نہ ہوتا کبھی پیغمبر اسلام کو نہ للکارتا اور کبھی عذاب کے لیے اس طرح سے لب و لہجہ اختیار نہ کرتا۔ مطمئن ہے۔ کیوں مطمئن ہے؟ اس لیے کہ کوئی نیا مسلمان نہیں ہے، جانتا ہے کہ 3 افراد نے پہلے بھی پیغمبر سے یہی بات کی۔ عاص بن وائل نے، ابو لہب اور ابو جہل نے مسجد الحرام میں کھڑے ہو کر پیغمبر سے یہ کہا تھا کہ اگر تو واقعاً اللہ کے نبی ہے اور خدا وحدہ لا شریک ہے تو خدا سے کہو ہم پر عذاب آئے۔ عذاب آئے، آیا تھا؟ نہیں آیا تھا۔ قرآن نے آیت نازل کی کہ نبی جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں عذاب نہیں آئے گا۔ اس نے بھی آیت پڑھی ہوئی تھی، اسی لیے مطمئن تھا اور پیغمبر کو چیلنج کر رہا تھا، سأل سائل بعذاب واقع، کہ عذاب آ جائے۔ اگر یہ اعلان خدا کی طرف سے تھا، کیوں اس اطمینان سے ختمی مرتبات کے سامنے جسارت کی؟ اس لیے کہ آیت پڑھی ہوئی تھی اور پتا تھا کہ عذاب نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ پیغمبر تو ابھی بھی موجود ہیں، پاس ہیں، موجود ہیں، اور جب موجود ہیں تو عذاب نہیں آئے گا، اور جب عذاب نہیں آئے گا تو مجھے کہنے کا موقع مل جائے گا کہ علی اور اس کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان خدا کی طرف سے نہیں، یا محمد نے اپنی مرضی شامل کی، لیکن ابھی یہ گھوڑے کی طرف بڑھ رہا تھا، ہاتھ ایسے اٹھائے ہوئے تھے، بعد دعائیہ کلمات تھے کہ عذاب آئے، ہاتھ نیچے نہیں آئے، کہ آسمان سے پتھر گرا، سر پہ لگا اور وہیں گرا اور گر کر مر گیا، اور جب مرا تو پیغمبر نے اسے گرتے ہوئے دیکھ کر علی کے چہرے کی طرف دیکھا، اور یہ جملہ کا یا علی، صحابی ہونا کافی نہیں ہے، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی تم سے محبت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی۔ آخری پناہ گاہ ذات خدا ہے، لیکن جو علی کا دشمن ہے پھر وہ خدا کے انتقام سے نہیں بچے گا۔ پروردگار توحید کے دشمنوں کے لیے عذاب نہیں اتارا، امام الانبیاء کے ختمی مرتبت کے دشمنوں کے لیے عذاب نہیں اتارا، تو علی کی ولایت کے دشمن پر عذاب کیوں اتارا؟ اس لیے کہ خدا کی ہاں یہ عدالت ہے، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس لیے کہ توحید اور نبوت کے دشمنوں کے ساتھ انتقام لینے والے علی تھے، اب علی کے دشمنوں سے انتقام ہم